مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند نصیحتیں فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی تین کاموں میں جلدی کیا کرو۔ یا رسول اللہ فرمائیے کن کاموں میں جلدی کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کیا کرو، اور جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، اور جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کیا کرو۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی پر توجہ ہوتی ہے، بیٹی کی شادی پر توجہ نہیں ہوتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھو گے تو معاملات آسان ہوں گے۔ ہم بیٹی کے نکاح پر تو توجہ دے رہے لیکن بیٹے کی نکاح پہ توجہ نہیں دے رہے، بلکہ بعض گھر تو ایسے ہیں کہ پانچ بہنوں کی شادی بھائی کرا رہا ہے، 40-45 سال اس کی عمر ہوگی، اس کے اندر سے نکاح کی خواہش ہی ختم ہو گئی، وہ ایسا تنہائی کا شکار ہو گیا۔ ہم نے اتنا اس کو مشقت میں ڈال کے رکھا ہوا، اور ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے۔ اور بھائی پیروں پہ کھڑا ہو تو کیا کتنا چلنا سیکھے گا؟ وہ اتنا تو کما رہا ہے کہ کم از کم اپنے 2 بچوں کو سہارا دے سکے، اپنی بیوی کو پال سکے، اور کتنا تم اس کو بڑا کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو اللہ کے نظام کو سمجھو۔ جب تم اپنے بیٹے کا نکاح کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لاؤ گے، اور اگر وہ شخص بھی یہ سوچے کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کروں تو وہ بھی کسی کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے جائے گا۔ تو یہ سائیکل اس طریقے سے چلے گی۔ تو بیٹی کی شادی کرو گے تو بیٹیاں خود بخود بدع ہونے لگیں گی، اور جب تم نے بیٹیوں کو سوچنا شروع کر دیا اور بیٹوں کو ترک کر دیا تو نکاح کا سرکل ہی رک گیا۔ یہ رب تعالیٰ کا نظام۔ بیٹے کی شادی کا سوچو، بیٹی کی فکر نہیں کرو، اس لیے کہ جب تم کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لاؤ گے اور وہ بھی یہی سوچے گا تو وہ بھی کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے جائے گا۔ اس طرح بیٹیوں کے خود بخود نکاح ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں الٹا ہی چکر ہے، بیٹے کو روک دیتے ہیں اور بیٹیوں کی فکر میں لگے ہوتے ہیں۔ سامنے والا بھی یہ سوچ رہا ہے، تو بھائی جب تم بیٹی کے چکر میں لگ گئے تو اب بیٹی کو لے گا کون؟ بیٹے کو تو تم نے کر دیا سائڈ میں کہ اس کی شادی نہیں کرنی ہم نے، تو اللہ کے نظام کے خلاف چلے گئے۔ تم بیٹی کی شادی کرتے تو کہیں نہ کہیں تمہاری بیٹی بھی رخصت ہو جاتی۔ تو چونکہ دونوں سائڈ سے یہ معاملہ ہو گیا کہ سب بیٹیوں کا سوچ رہے ہیں، بیٹوں کا سوچ نہیں رہے، لہٰذا سرکل رک گیا، نکاح ہونا کم ہو گئے اور زنا کی مقدار معاذ اللہ بڑھ گئی۔ جب 4-5 بہنوں کی شادی کرے گا تو تم کیا سمجھتے ہو اس کی راتیں اچھی گزرتی ہوں گی؟ اس کے تنہائی کے اوقات اچھے گزرتے ہوں گے؟ ماں باپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ یاد رکھو انسان کو اس کے کیے کا جزا اور سزا ضرور ملے گی، لیکن جس سبب سے کیا ہوگا اس سبب کو بھی سزا ملے گی۔ اگر ماں باپ نے کسی کی شادی میں تاخیر کی ہوگی، جتنے عرصے وہ گناہ کرتا رہے گا ان پر بھی عذاب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹوں پہ توجہ دیں۔ جب بیٹوں پہ توجہ دیں گے انشاءاللہ تمہاری بیٹیوں کے بھی رشتے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے نظام رب تعالیٰ کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب اولاد جوان بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کیا کرو، اور ہمارے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، 35 سال 36 سال 40 سال کی عمر ہو گئی۔ وہ ایک دوست ہمارے ملاقات کے لیے آئے، بڑے پریشان تھے کہ میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، تو وہ نکاح کے مسائل مجھ سے پوچھنے آئے۔ میں نے کہا حضرت 40 سال بھی ہو گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا تھا، آپ فکر نہ کریں، جب دینا ہوگا رب تعالیٰ کو آپ کا عطا کر دے گا۔ تو ان کو فکر تھی کہ میری عمر 40 سال ہو گئی اور اب میں نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں کو گناہ میں ہم نے خود مبتلا کرا۔ ہمارے ماں باپ کی شادیاں تو صحیح وقتوں پہ کی ان کے ماں باپ نے، لیکن نہ جانے ہمارے والدین کو کیا ہو گیا کہ وہ کس سوچ میں شکار ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی شادیاں وقت پر نہیں کر رہے۔ بیٹیاں فیکٹریوں میں کما رہی ہیں، 40 سال ان کی عمریں ہو گئی، نکاح کی عمر ہی نکل گئی، ماں باپ کو فکر ہی کوئی نہیں۔ اس کو کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹی تو اپنے بارے میں بھی تو سوچ، تو ہمیں کما کے کھلا رہی، تو نے زندگی ہمارے اوپر ہی صرف کر دی۔ تو یہ ساری معاشرے کی خرابیاں ہر سال مفتی صاحب جو ہے وہ جب سورہ نساء کی تفسیر اور یہ ساری باتیں بیان کرتے تو صرف سنتے ہم کان سے، ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی، کوئی سدھار نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہی نہیں۔ ہم گھر جا کے وہی حرکتیں کرتے ہیں جو ہم نے کرنی ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات میں جب تک 10 لاکھ روپے نہ ہو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی نہیں ہیں۔ مہندی بھی کرنی ہے، مائیوں بھی کرنی ہے، منگنی بھی کرنی ہے، تو بارات بھی کرنی ہے، ولیمہ بھی کرنا ہے۔ وہ ان سارے معاملات کو لے کے کئی سال تک بیسیاں ڈلتی رہتی ہیں اور لڑکے لڑکیاں آپس میں برباد ہو رہے ہیں۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ معاشرہ بہرا روی کا شکار ہو گیا۔
لے دے کے بڑی مشکل سے نکاح ہوتے ہیں، اور پتہ ہے سب کو کہ زنا عام ہو رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی صرف سنتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا۔ کوئی اس بارے میں جرأت نہیں رکھتا کہ وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ بھائی تم مسجد میں لا کے آسان نکاح کر لو، یہ جہیز اور کھانے پینے کے معاملات کو ترک کر دو۔ کسی میں ہمت اور جرأت نہیں ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کہ یہ بھی شہوات سے بچاتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جسمانی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے نکاح کے لیے، اور مالی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو جسمانی صحت سے آ رہی ہیں ان کو بھی نکاح کرنا منع ہے، اور جو مال اور دولت نہیں رکھتے، نکاح کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ان کو بھی نکاح کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔